بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں وہ شان حق ہویدا ہو جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے رسم و رواج کی سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں تم اپنی خدائی کا دم بھرنے والوں نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی وہ انصاف کا دن قریب آ رہا ہے معزز وقار محترم دوستو بزرگو جامعہ خیر العلوم خیر پور ٹامے والی دیر معزز محترم اساتذہ کرام طلباء اعظام سامعین حضرات مستقل اس ادارے دے معاونین اور اس اجتماع دے سامعین سب تو پہلے اللہ جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس اجتماع کو غالبانہ جدوجہ دی ہے اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں تمام حاضرین دی حاضری کو اور اسٹیج تے تشریف گھینا مرلے تمام علماء کرام بزرگان دین دے باز کو توڑے سارے واسطے نصیحت اور ایک توڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا میں
حضرت محتمم صاحب اور خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، باقی تمام حضرات، میں بالخصوص انہیں حضرات دا دلی طور تے مشکور ہاں کہ اتنے بڑے اجتماع وچ اور این بزرگوں دے مرکزی سٹیج تے ایک طالب علم واسطے اتنا بڑا اعزاز کہ میں کو این سٹیج دے اتے دعوت دیتی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جڑے خاص کر مدارس والے جلسے تھینن، یہ حقیقی انقلاب گھن کے آندر۔ میرے بعد انشاءاللہ یادگار اسلاف حضرت مولانا عبداللطیف تونسوی صاحب دامت فیوزہم دا تفصیلی خطاب اور باقی حضرات بھی ہیں۔ میں مختصر ٹائم وچ صرف پہلی دفعہ حاضری دا فائدہ اٹھینے ہوئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ مدارس دے اکثر جتنا اجتماع تھی نن، یہ حقیقت انقلاب گھن کے آدھا۔ میری گال سمجھ آنی پہ میں اپنے کلو شروع کرا۔ جامی صاحب جی میں اعلان اس پر دسائے، انہوں تو پہلے بھی ایک بھائی سٹیج تے اعلان کرنے نبی آہا کہ میرے نام دے نال اے حقانی کیوں ہے۔ این سٹیج دے ہوتے خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب، اللہ رب العزت انہیں کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں۔ محمود کوٹ دا ایک چھوٹا جہاں مدرسہ ہے امداد العلوم، میں اتھا پڑھدا ہوں، غالباً میرا جہاں پوچھے سپارے وچ سبق گئی تو سارے مدرسے دی چھٹی ہوندی ہے جمعرات۔ کدھر ہوندی ہے؟ جمعرات چھٹی ہے۔ جی میں طالب علم گھر آوینن، میں بھی میں گھر آ گیا، پتہ لگے میں کو میرے والد صاحب فرمائے پتر آج ساری دوجی وستی ویچ جلسہ ہے تے کوئی بڑے بزرگ عالمان دے پہن تو نال جل۔ والد صاحب میں کو گھن گیا اون جلسے دے ویچ حضرت حقانی صاحب دا بیان آ۔ میں چھوٹا جی ہم غالباً 96-97 دی گال ہے۔ جلسہ ختم تھی گیا سادے علاقے وچ میں ہون اتھا جے ویلے پہنچا اثر کو اپنا مغرب تک توڑے جلسہ گئے، لیکن جڑی سادی پٹھی ہے اتھا اثر تک جلسہ ہوں دے۔ اثر دی نماز تھئی بس ول جلسے آلے کو چھٹی، مولوے کو چھٹی تے سوان آلے کوئی چھٹی۔ لیکن میرے شیخ دی عادت مبارک ہے اجن تک بھی ہے، جیڑی جاتے بھی جلسہ ہویا کوشش کریں ہم دیر نال پہنچن دی۔ حضرت حقانی صاحب اولے تشریف گھن آئے جہ ویلے نماز ہی تھی گئی ہے، سلامی اثر دی نماز دا پھر گیا آتے حضرت تشریف گھن آئے، جلسہ ختم تھی۔ بس حضرت آئے سٹیج تے انہیں دے نال اولے نات خان ہوندہ بیچارہ اللہ کو پیارا تھی گئے اسحاق ساکی سے او کو فرمائے نے بھج مطا سپیکر لہاوے تھا، ایک وقت سپیکر لہاونا نہیں۔ بس میں جلدی حضرت آئے کرسی تے بہ گئے، بہو بڑے بزرگن سارے علاقے دے جی میں توڑے علاقے دے حضرت محتمم صاحب یا مفتی صاحب اتھا بزرگن سارے علاقے محمود کوٹ دے سب تو بڑے بزرگ مولانا مفتی محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں نماز پڑھائی۔ حقانی صاحب سٹیج تے آکے بہ گئے، لوگ انہیں صفحے تے بیٹھن نماز پڑھ کے بیٹھن۔ بس میں آن کرا کے تے حقانی صاحب پہلا جملہ فرمائے لوگوں مفتی صاحب کو میں گواہ بنا کے میں تو کو تسلی نال دا سکتا اثر دی نماز دے بعد ہی قرآن حدیث دواز جائز ہے۔ بس وہ لوگ کی میں بولے نا، حالانکہ سارا علاقہ اٹھا تھا جلسے دا ٹائم ہی اثر تک ہوندے۔ بس حقانی صاحب اٹھا بہ کے جے ویلے خطبت تلاوت کی تھی، میں اپنے والد صاحب دے نال بیٹھا ہم چھوٹا جی ہم بلہ با خدا اللہ دا گھر ہے ایمان نال۔ جے ویلے حقانی صاحب تلاوت کی تھی میرا ابا رو پیا، اگسے میرا پتر میری دلی حسرت ہے ان سارے علاقے دے وچ اتنی جہالت ہے،
حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ایسے ایسے بزرگ ہیں تے سارے عقیدے صحیح تھیں. اساں ذلیل خوار ہوندے آسے، بت پرستی وچ غرق ہوندے آسے. آج میرا دل ہی میں آتے جی میں اے عالم سامنے بہ کے ہنے قرآن پڑھدا پیا، میری دلی حسرت ہے. میں میرا ابا رو پیا، اکھی وچوں ہنجو. میری دلی حسرت ہے تو میں قاری بن، میں مولوی بن، میں حقانی بن، بل بے شک میں کو موت آونے بس میرا گھر پورا تھی پوچھی. او کوئی قبولیت دی گھڑی آئی. جلسہ ختم تھی من دے بعد حقانی صاحب کو میں کو گھن گئے. میں چھوٹا جیاں طالب علم جی میں ہوندن، میں گیا مفتی صاحب کو میرے والد صاحب آکھن لگے دعا کریں میں دی جا دے. ایمان نل میں کو اپنے ابے جاؤ ہنجو اجن تک یادن رو رو کے دعا کرے منگ میں دیومن. بس آجے کرن حضرت میں دعا فرماؤ چاہ میرا یہ پوتری میں پڑھ ونجے مولوی بن ونجے. اللہ دی قسم ہے انہیں بزرگان دین دی دعا دا سمرہ ایک طالب علم دیکھو کیت حقانی صاحب جی عالم تو میں طالب علم اعلان کرا تھی لے سہیں انہیں دی جوان وہ مشکل ہے اس مقام تک پہنچان لیکن ہلکی تھی نکالی تھی بنے تو میں اے بہت بڑا اعزاز ہے. میں اپنے آپ کو اجن تاکہ وہ طالب علم تصور کرے نا علماء دے بیان تھی سن لیکن گال کرن دا میں جڑا مونڈ بدھے دا پیاؤں دا آکھن دا مقصد ہے کہ مدارس دے جتنا اجتماع تھی نن اے انقلاب تو خالی اللہ نا نہیں ہوں دے. انہیں بزرگان دین دے بیان دی برکت نال کنہائیں لوگیں دے عقیدے صحیح تھی نن لیکن قرآن سوان نال تو آٹومیٹک بندے دا دماغ تے دل ایمیں تھی ویندے. حقیقت ہے جی میں بندے دے دل دی ٹیوننگ تھی ویندے. میں ایمیں شارٹ کٹ اٹھائیں والا ہاں ہی قرآن دی تلاوت دے ہوتے ایمان نال ابتدائی اسلام ہے وہ سوالے سارے جلسہ تھی نہ پہ کوئی پابندی کوئی نہیں منظوری تھی ہی اسی دوری بھارا استماع ہے کوئی پابندی کا نہیں. جتنے ٹائم تک تو ٹائم لکھا ہے تسا آرام نال استماع دی صورت جلسہ کر سکتے ہو. میں اون گھڑی دا تو کو دسا جہے ٹائم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کٹھا کر کے اللہ دی توحید بیان نہیں کر سکتے. مشرکین مکہ دے طرفوں پابندی ہے بت پرستی اتنا عروج تے ہے. ایمان المکہ دے سرداریں دے کولو غریب غریب لوگ جڑے مزدوری کریں دے ہیں ساری نہار انہیں دے گھر مزدوری کرن شام دے ٹائم جے ویلے جمیں مزدور چھٹی کر کے آدھن انہیں چھٹی کر کے آمین تے وال سونے محمد پاک کو بلیں دے ہیں گول کے نبی سین دی زیارت کرن سونے محبوب دا نورانی چہرہ دیکھ کے بھلا گھر وچ من سمدھے ہم پیچھے گھر وچ تبصرہ کرن نہیں ہو ساری نہار مزدوری کیتی سے فلاں سردار دے گھر اتھا مزدوری کیتی سے خدمت کرن دے رہ گئے نوکری کرن دے رہ گئے ساری نہار دی تھکاوٹ آئی جسم دی حرارت جسم دی طاقت ختم تھی چکی ہے سونے محبوب دی زیارت کیتی سے جسم دے وچ طاقت آ گئی ہے ایمانی تازہ تھی. انہیں جو چاند ایک لوگ ہیں نبی علیہ السلام کعبہ بیت اللہ وچ آئے کھڑے تے آکے رحمت والے محبوب اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کرنا تو سب بولے سونا میرے نام وال مکہ دا سردار ابو جہل تو اک پتہ ہے جڑے علاقے دا بڑا سردار ہوئے وہ کدہیں کلے ٹور دن وہ توارے علاقے دا میں کو نہیں پتا سارے علاقے دا چھی چھی گاجا ہونین نال کئی باڈی گارڈ تے پتہ نہیں کیا کچھ بھلا انہیں دے نال سی اے فلاں ڈرائیور ہے سہیں اے سہیں پرسنل سیکٹری ہے سہیں بھلا انہیں دے گھر ونیو سی اے سہیں کوکے پتہ نہیں کیا کیا نہ ہو دن ایمیں بو جہل آیا کھڑے تے انہیں نال نوکر چاکر او بھی نالن تے اے خود بو جہل اپنی مجلس سے بہ کے آدھے جے توڑی میں ہی سونے نبی دا چہرہ نہ دیکھاں شام کو میں کوئی سکون سمجھا نہیں تو سگال کر بس ہی میں بیت اللہ شریف دے قریب آگئے ہونتا الحمدللہ بڑا سونا محول اولے ایسا محول ہا ہر پاسو پہاڑ میں لاندھی جا دے پہاڑ دی لاندھی جا دے بو جہل اگرو تے اندے نال آلے اللہ تو صحیح چھرے کی سمجھتے ہو بس اوہی میں اگوں آکے ڈٹھس بیت اللہ شریف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں تشریف فرمائیں تے رحمت والے محبوب انہیں قیام دی صورت کھڑن ہاتھ بدھی کھڑن تے پردے کھڑن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ابو جال جو اگو آکے میں سنیس تے میں جسم کمبن لگ گئے ایتا آپ اندازہ لے میں کو اللہ دے نبی ٹھائی کہنی لیکن ہی اندازے ویت جے ویلے ابو جال دے جسم دے اتے میں اثر پوان لگے قرآن پڑھی دا پیا ہوئے تا قرآن دا اثر ہو دے میاں یہ پاکستانی کاری اچھا پڑھنا لے تلاوت کرنے دے بیٹھے ہوئے تھوڑی ساری جسم دے ہوتے کنڈیر چاہا دیئے مصر دے کاری پڑھ دے پہ ہوئے تے ٹھہا کے قرات نال سونی آواز نال پڑھن جسم دے وال کھڑے تھی وینن پسینہ آمن پہ ویندے اون تلاوت دا کیا اندازہ لے سو کہ جیڑا کلام سونے محبوب دے ہوتے بل اوہ محبوب خود پڑھے اون زبان تے اون لہجے دی کیا بات ہے بس میں نبی صحیح میں یا میں تلاوت میں مشغول انتے بو جال سندہ گئے تے خطرہ پہ گئے کسی لگدائی میں جب میرے نال کھڑ کے آمن والے ہونے اللہ دے نبی دی تلاوت تھوڑی دیر بے بی دیر کھڑ کے سن گیتا میں کو چھوڑ ویسن تے کہہ دے تھی ویسن بس میں جلدی میں پیر پیستے کیتا نا بہر نکلن لگے بل تو پتہ تے ہے مجبوری ہوگی ہے جڑا کہیں نال آیا ودا ہوئے تو بلو روک سکتے ہی بو جال دے کٹھے آمن والے لوگے وچ ایک ایسا جوان ہے جن نا ہے حضرت سعید بن جبیر جیمنا یہ نوجوان ہے نال آیا ودے جہلے ای سونے محبوب دی تلاوت سنیے نا ایمان علی نے کلو ریحہ لی گیا بو جال پستے مارکا سارے وہی پستے لیکن کلہ جوانے جڑا آیا تا انہیں دے کٹھے ودے مزدوری انہیں کلو کریں دے لیکن جرات نہیں تھئی کہ میں ہونی تھا گھڑا کی میں آیا جو مکے دے ودے سردار نال ودا بس وقت کیا کیتا ایمان نال بو جال جو ہی میں واپس مڑے سارے ہی میں مڑ کے کنڈ کر کے ویندے پین کلہ سعید بن جبیر جے سونے نبی کو کنڈ نہیں کی تھی واپس آؤں ویندہ پائیں لیکن پچھلے پیرے ہی میں بینیے پتہ نہیں لگا پچھو پتھر جو آئے جوان ڈھائے پائے زخمی تھی گئے زخمی حالت وچوی انہوں نبی سنگھ جو نماز دی حالت کھڑے ان سلام جو پھیرے نے ڈٹھے نے ایک نوجوان آئے بو جال دے کٹھے سارے واپس ویدے پین کانڈ کی تھی ویندن کلہ ایک نوجوان ہے جڑا میں محمد عربی دے چہرے دو تکیندہ رہ گئے لیکن سارے کانڈ کر کے گئے کلہ سعید جائے میں کو کانڈ نہیں سی کی تھی دھاندہ ویندے جوان جے تک اکھیں دے اوڑھر نہیں تھیا سونے محبوب کو کانڈ نہیں سی کی تھی بس جے ویلے پتھریں دی اوٹے چاہتے واپس گئے زخمی حالت ودے جسم لکھ دے انہیں دیمہارا گزر جا رہے گن انہیں بھی تو پنجی دیمہاریں دے بعد میٹنگ شروع تھی گئے مکہ دے سرداریں دی میٹنگ شروع تھی گئے ادھو اللہ دا آڈر آگئے سونا محبوب تو سامنے ایمیں کرو ان مکہ دے وچ توالی مخالفت دے وچ مارکا جوڑ گئے ان رات دی تاریکی وچ میں اٹھو تے تسا اپنے یار کو نہ لاؤ تسا سیدھا پہاڑ تے اے سویر نہ لٹسن اے پاگل تھے ودے اسن تو آکو گلین دے ودے اسن لیکن تسا اپنے یار کو سمجھو نا انہا مطلب کیا ہے کہ مکہ دے مشرقین کوئی دسامن مقصد اللہ رب العزت نے سونے محبوب دا ساتھی یار غار بنایا اے جائے کہ کوئی بدبختی ہو جیاں قیامت تک کوئی انکار ہی نہ کر سکے بس یہ ٹائم ہے نبی علیہ السلام میں رات دے ٹائم حضرت ابوبکر صدیق کو نال لا کے جو دے گئے اور گالتے توجہ ہے لیہن تھی گئے مارکا پریشانن بل میٹنگ تھی من پہ گئے بو جالے کے میاں ان پتہ لگ دے ایسا نبی دے جڑے یار ہن او ہولے مکہ چھوڑے دے پن تے تو ساؤن ایمیں کرو توارے تو کیڑا بندہ ہے جے کو میں سواری بھی آلی شان دے ماں گھوڑا آلی شان
کہ او ونجے جاسوسی کرے بیا کی نہیں گئے گئے یسرے بلے پاسے میٹنگ چاہیے بو جالا کہ توالے جو کیڑا بندہ ہے جڑا جلدی بنے یہ تو پتہ ہے جے ویلے کہیں قوم دا سردار کہیں بندے کو کوئی کام دسن واسطے ہی نہ پھرے مجمع وچ آکھے ہیں صحیح توالے جو کیڑا بندہ ہے جڑا میرا فلاں کام کرے میں فلاں کام تے بھیجنے بس تو پتہ ہے جلے بو جالے گال کی تے کئی خوش آمدی بیٹھانی میں جھمپ مار کے آکھنے سردار صاحب میں کرے تھا میں حاضر ہوں ہی میں ڈھیر سارے بندے ہیں جڑے جذبات لکھامن لگن لیکن ہی مجمع دے وچ بھو جان دے ہی میٹنگ والے مجمع وچ اے حضرت سعید بن جبیر بیٹھے تے اے بھی اٹھی کھڑے یہاں کہ سردار صاحب جب میں کو بھیجو تو میں سارے کو جلدی پہنچا کیا کرے سا سارے کو جلدی اے نہیں آکھا بھی جلدی بلسا حضرت سعید رسیندے کرن سردار صاحب جب میں کو بھیجے تو میں سارے کو جلدی پہنچا بڑی دل حسرت رکھی ودے اتھا تا مکے دے سردار دا ڈر رہے اے روب رکھی کھڑے راندن انہیں دا ڈر ہوندے نہ نبی دے کٹھے باندنن نہ نبی دی زیارت کراندنن نہ اللہ دے نبی دا کلام سواندنن جے موقع بندے جے میں کو آپ بھیجنن تول رج رج کے سونے نبی دا چہرہ ہی دیکھ سوں بس بھو جا لکھے تو سارے بیٹھے وہ ایہو بندہ جڑا اٹھا کھڑے ہی دے میں کو جذبات پڑے عالی شان لستن بس میں بھیجیں دے ہی کو بس آڈر دے دیتا سی کو ٹاپ کلاس تا گھوڑا دیو بس ہوں دے ہوتے بنیے دیوارہ تو پتہ ہے مکے شہر وچو شہر کو چھوڑے ہوئے مکے کو چھوڑے ہوئے یارہ تو بارہ دیوارہ تھی نا پہن جلدی کریں بس انہیں جلدی پہنچیں انہیں کسی بس پر دیر نہ کراتا انہیں جلدی پہنچتا پیا بس حضرت سعید بن جبیر اٹھو جو ڈٹے ہوئے کھوڑے تے راشن پانی ہر سے دل مل کو بس بھجائی پائن کھوڑے کو اور ایک روایت کہندے کہ 6ویں دیوار یا 5ویں دیوار جیولے یسرب دی سرزمین یسرب تا پہلے آئی نبی سید آمن نالے یسرب کیا بن گئے اللہ تو صحیح ایمان نل کلہ مدینہ نا علماء کلو پچھو مدینہ منورہ بسی میں 5ویں دیوار سفر کرینے رستے دا پتہ تھا کوئی نہ لیکن حضرت سعید بن جبیرہ دے جہلے میں کو سواری دیتی نے نا رستے دا پتہ ہی کوئی نہ ہوتا انہیں پچھ دے کچھ دے اندازے دے ہوتے بسی میں بھجائی رہ گیا کھوڑے کو ہوتے ٹھانڈا رہ گیا تے بسی میں جسم دے ہڈیاں تروڑی بدام کھوڑا زخمی ہاں لیکن جہلے میں پوچھ گیا نا مدینے دی سرزمین تے ہم توڑی توجہ ہوئے تو میں اگلی گال کروں اللہ انہاں مجھے کو گال سمجھا دی پہ آدھے میں جو ہے ہون مدینہ شریف پجا ہون میں ارادہ کیتا نمہ بندہ آمن اللہ تا پوچھ دے میں خیر پورے جو پہلی دفعہ آیا ایمانل میں میرے نالو بھائی لکمان صاحبن سعودی عربن پڑے علاقے دیں اکثر اساتذہ کو جان دیں وہ میری پوری رہنمائی کرنے رہ گئے حضرت بسی میں ادھے کلو پہنچان کلو پہلے حضرت مفتی صاحب کو فون کرے سو بس تساں جو لوگل تو کو بندہ کھین منجے ایمانل حضرت سعید بن جبیرہ دے میں جے ویلے اوتھ پجانا تے میں میں ارادہ کیتم کہیں کلو ہن پوچھاں تے بھلا میں کو خیال کیڑا ہے تو تھوڑی توجہ ہے تا اللہ میں دساں یہ کیا ہے اے آدھے جے ویلے مکے وچ ہوندے اسے اولے تے نبی سیدہ کہیں کلو نہ پوچھا سے کیوں کہ جہے پاسے ہی زیادہ خوشبو مہکیا پتہ لگ ویندا نبی سیدہ ہی تھو گزر بس آدھے سنگھ مدینے میں جویلے داخل کیا میں وینے دے لاندھا پیا جویلے سورج غروب تھی نہ پیا ہوئے کیڑی نماز دا ٹائم ہو دے میں مغرب دا ٹائم تھی نہ پائے کیا منظر ڈٹھن سورج غروب تھی گئے نماز دا ٹائم تھی نہ پائے اندازہ لائمی ڈٹھے می تائی میں دور کلو ایک میں چکتا دیا میں سیدھا تھلہ نظر آنا پائے تھلے دے ہوتے اگو ایک بندہ نظر آئے لیکن پورا چہرہ چمکتا ہویا نظر آئے باقی دی اتنا زیادہ شکل پہچان اتنا دیا دور کھڑام میں اندازہ لائم میں کہ جرا چہرہ چمکتا پائے لگتا تائی میں محمد عربی دا چہرہ ہے بل کیا ضرورت ہے پوچھا دی
جوان دل وچ ادب جتنا ہے گھوڑے تو لہ پے لہ کے گھوڑا چھکی ویندے جے قریب گئے اگو ون کے دے دے تے کیا منظر ہے میں ایک پتھر ڈٹھس پتھر دے نال اپنے گھوڑے دے باگے کوئی میں بھلا چا ڈٹھس بھلا دے کے تے قریب گئے عجیب منظر ڈٹھس کیا دے دے نبی سہیں اگو تے صحابہ صف بنی ہوئی ہے امام الانبیاء اگو صف دے اگو مسلح دے اتے کھڑے کیا منظر ہے امام حضرت سعید بن جبیر فرمیندن میں اے منظر دیکھ کے بھول نہیں سکتا میں ڈٹھن توجہ نال امام الانبیاء دے چہرے کو بڑا زور لے می لیکن میں جہاں سوہنے دے چہرے تو نظرہ نہ ہٹ جان قریب تھی گیا جلے قریب پجا بھل اندازہ لیں مکہ دی سرزمین تے ہوندے آسے تے امولے تے مکہ دے سردارے دا ڈر ہوندا سعید کتنا بڑا خوش نصیب ہے آج سونے نبی کو رج رج کے دیکھ بھی صحیح تے اللہ دے نبی دا کلام بھی سن بس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں قریب تھی گیا جے والے قریب بن کے ڈٹھن امام الانبیاء نماز پہ پڑھنن تے نماز کے لیے اللہ تو صحیح مغرب دی نماز ہے نبی سی نماز پہ پڑھنن بل بھی ہے کچھ جملہ آکھس امام المحدثین لکھے حضرت سعید بن جبیرہ دے میں انہیں توجہ نال ڈٹھن امام الانبیاء تلاوت پہ کرنن منہ مبارک بچو ہلکا ہلکا لعاب جو نکل کے ڈھاندے نا انہیں تلے ڈھاندے انہیں معلوم تھی دا جی میں سونے دے منہ مبارک بچو نور جا کرنا ڈھانیا میں راج راج کے میں دیتا کھڑا تے قریب تھیا بل ادب کلو سید دے تھی گیا دیتا کھڑا ہی منظر کو بل حضرت سعید بن جبیرہ دنی میں توجہ دیتی می رحمت والے محبوب نماز مغرب دی تلاوت پہ کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع کسی میں جلے سونے محبوب دی مقدس زبان وچو میں ایک کلام اللہ سنیم قرآن دی تلاوت سنی می تے میرا جسم کمبر لگ گئے بس حیران تھی کہ میں بیٹھا نبی سے نماز پوری کی دیئے سلام پھیرنے تے میں مخاطب تھیا نبی سے فرمائے وہ آمن والا مہمان جوان کیا حال ہے تیرا میں رو کے دسن لگا میں کہ سونا محبوب تھوڑی زیارت کرو پہلے تا میرے جسم بڑی شدت دی تکلیف ہے رستے وچ آیا رستے نہ جاندام گھوڑے تے چڑھ کے آیا پتھرے پہاڑیں دا سفر اٹھا دا آیا زخمی حالت آیا جسم دا حجہ دکھ جان لیکن چہرہ انور دی زیارت کریں دا گیا تے دل دماغ تے پورے جسم کو سکون مل گئے بھلا دا بیٹھے بل اتعرفنی یا رسول اللہ سنا میں کو پہچانا ہی وے تے بل سونے محبوب فرمائے سعید جے ویلے سارا مکہ میرا مخالفہ بڑے بڑے سردار سارے مخالفن اے جی حالت وچ جڑا میں کو کنڈ کر کے نہیں گیا میں محمد عربی اے سعید کو کتنا بول سکتا نبی سے فرمائے میں تھوڑا جہاں قریب تو تھیا میں نال تھی بیٹھے تو جہاں لوگ دے جسم دے ہوتے بیٹھے نے کتھو زخم ہاں سارے حضرات تھوڑا تھوڑا جگہ ہے تو میں نال تھی وہ ماشاءاللہ بھئی ہمت کرو جلدی مجمع زیادہ تھی گئے پیچھو دوست آپ کھڑن تھے ماشاءاللہ بھئی جلدی کرو نا جلدی کرو سبحان اللہ کو جائے نبی سے فرمائے تھوڑا سا قریب تھیا تو میں ادب نال قریب تھیا بیٹھے تھکے تو نہیں بیٹھے تو میں قریب تھی کہ جے ویلے بیٹھے صدقے جاواں این صحابی دے این قسمت تو جلے قریب تھے تا رحمت والے محبوب نے میں ان دی کانڈ دے ہوتے میں ہاتھ مبارک پھیرے وہ کیجا خوش نصیب جوان ہے جن دے جسم دے ہوتے رحمت والے محبوب دا ہاتھ مبارک پیا لگتا ہو
میاں مکی زندگی دا ایک لمحہ عجیب ہے ایمانل ہی حالت ویت اجائیو مکہ ہے ہی مکہ دے ویت وڈے وڈے سردار جو لے انہوں کو پتہ لگتا ہے نا فلاں بندے نبی سیدہ کلمہ پڑھ گی دے ول سی اے ڈی آویں لیے جاسوس ودے ہوندے ہیں ونجو پتہ کرو سونے نبی دی مجلس سے تج کون گے ساری نوہار سارے کلو مزدوری کرنا لے شام کو بلا سونے محمد عربی کلو کیوں بھلے والے شکایت لگ بنیا بلا حاضری لگ دی فلاں بندہ ہی گئے فلاں ہی گئے بل پابندی لگ دی انہیں کو روٹی نہیں دیونی انہیں کو تنخواہی اللہ تو صحیح تنخواہی بند تے روٹی بھی کپڑا بھی بل دکانہ بھی انہیں نا ہر شے انہیں دی مکے دے سردار ہی ہوئے تے جے ویلے غریب نال ایہو سلوک کرن پین پیچھے اللہ برداشت نہیں کیتا میرے رب نے ایمانل فوراً جبریل کو بھیجے جبریل ون میرے محبوب کو دسا سونا تو آکو تا پتہ کوئی نہیں تو آدے نال محبت کرنے نال اے ظلم تھیندا پائے لیکن میں رب دے دا کھڑا اے کلے نہیں میں رب دی نے دے نال مدد اے پریشان نہ تھی میں جڑے بیٹھن جنہیں ٹکر بند کر دیتے نا جنہیں روٹی بند کر دیتی ہے پابندی لا دیتی نے جڑا ہی محمد عربی دا کلمہ پڑھے تے انہیں دی مجلس سے بنجے ساری نہار ساری ملازمت کرے نوکری کرے شام کو بلا سونے نبی دی مجلس سے کیوں روٹی بند کر دو تنخواہی بند کر دو جیلے انہیں سارا کچھ کیتے انہوں غیب تو آواز آگئی ہے انہوں فوراً جبریل کو اللہ بھیج دیتے جبریل بن میرے محبوب کو دس ایک اور کھڑی آمنہ لیے یہ پچھتان دے بیٹھے ہو سن کاش ہوں علیہ سونے محبوب تے جا رہے تھے نہ ظلم کرنا ہا نہ روٹی بند کرنی ہے نہ تنخواہ بند کرنی ہے چنگائی میں ہا کہ ہوں علیہ سونے نبی تے کلمہ پڑھ گنوا جبریل آیا کھڑے دسن جبریل کو بھیج دیتے اللہ نے قربان جوان جبریل امین آئے کھڑے سونا محبوب اللہ دا آڈر آ گئے تو آکو تا پتہ کہنی جڑے توڑے خلاف تے توڑے یاریں دے خلاف میٹنگ بیٹھے کریں دن اللہ دا حکم آ گئے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم توڑا رب ہوئے جڑا توڑا ہر مشورہ ہر صلاح ہر سوچ توڑا ہر ارادہ رب جان دے کہیں کو پتہ نہیں ہوتا تو سا سوچیں دے بیٹھے ہوندے وے اجا توڑی میٹنگ تھی دی پی ہوندی ہے حتیٰ کہ توڑے ویچ الگ الگ بندے جڑے دل ویچ اجا ارادہ رکھی بیٹھے ہوندن بے کو گال دسی بھی کہنی نہ ہوندی لیکن میرا رب او چیز بھی توڑے ارادے علی گال بھی اجا ارادہ توڑے دل کھڑا ہوندے وہ بھی توڑے رب جان دے لیکن اے میٹنگ کی تھی بیٹھن توڑے جاریں دی روٹی بند کی تھی بیٹھن وہ گھڑی آمنہ لیے اے پچھتا سن پریشان تھی بسن بل چیخ چلا کے آکسن کیا آکسن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون اللہ فرمائے سونا محبوب یہ توڑے جاریں دے نال پڑی اٹیک رکھی پہن لیکن انہیں کو اے آدھے ہو سننا اساں انہیں دی روٹی بند کر دیتی تے اے کر دیتا تے پابندی لگ گئی یہ ساری نہار پہلے کلو مزدوری زیادہ کروے سن جڑے بڑے لوگ ہوئے وہ جو کچھ کریں کوئی انہیں کلو پوچھا والا ہوئے ایمان اللہ کھڑی آمن والی ہے میرے رب فرمائے جبریل بن میرے محبوب کو پوری پوری تسلی دے اے جڑے یار تیرے شام دے ٹائم اندھیرے ویچ آ کے توڑی زیارت کرنن تو آکو مل دن انہیں جو اکثر ایتھے ہونن جنہیں روٹی بھی کیا نہیں کھاتی ہوئی ہوئی اے مکہ دے سرداریں دے نوکرن اتھن ساری نوہار مزدوری کرنن شام کو توڑی زیارت کر کے انہیں کو پوچھائی میں ایسے ویلے بلا واپس والویندن کے کیا آدھن ایمان نال یہ قرآن دی تفسیر دسیں دیئے واپس آکے جو انہیں کو لوگ پوچھن ہیں میاں دسترخوان لگا پیاتے تو آکو تا سجا کانی نے دشا کانی نے وال جے پتہ لگ گئے تو آدھی سی اے ڈی تھا یہ تو سا سونے نبی دی مجلس سے گئے بجاوے مکہ دے سردارے تو آکو دسترخوان کا نہیں ملایا ہوں تو آکو تنخواہ کوئی نہ ملتی پتہ ہے تو آکو تو سا تو روٹی نہیں کھا سکے جڑے نبی کو لوگ آئے ہوئے تو آکو ٹکر کھوائے یہ کتنا بڑا تانا ہے
جے یہ لفظ آکھے نا ایمان نال اے جڑے غریب مزدوری کرن والے مکے دی سرزمین تے رہن والے اے غریب غربے انہیں جواب دیتے انہیں کہ بے شک ساری نبھار مکے دے سرداریں دی مزدوری کرنے ہیں لیکن جے ویلے شام کو سونے نبی دی بن کے زیارت کرنے ہیں بھوکی ختم تے پیاسی سکون ایسا مل دے سونے محمد عربی دا چہرہ انور دیکھن نال سارا جی بھر ویندے ساری بھوکی ختم تھی ویندی ہے کیا اور خوش نصیب جماعت ہے ایمان نالو میں گال پیا کرے نام حضرت سعید بن جبیر ایمان نال بیٹھے تے نبی سے پوچھے میاں تیرے سفر کی میں رہ گئے ایمان نال رو رو کے دسن پہ یا رسول اللہ بو جال نے توڑے بعد جیل تسا ہجرت کر کے چلے آئے بے روزانہ میٹنگ تھی لیے میٹنگ دے وچ والیا گال تھی لیے کیا کیتا ونجے کتنا بندے بھیجے ونجن ول سیاں ایویں میٹنگ شروع تھی ہے میٹنگ دے وچ بوچال آکھن لگے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا جلدی بنجے تے جلدی ولے میں سہی سارے بندے جمپ مار کے اٹھ دے رہ گئے کئی خوش آمدیان لیکن ایک پاسوں میں بھی بیٹھا ہم تے میں اٹھی کھڑا میں کہ مکے دے سردار صاحب جے میں کو بھیج رہے ہو تو میں انہیں سارے کو جلدی پہنچا او میرے پیارے محبوب میں بوجال دے سامنے تھوڑی خیر موجود کی وقت بھی میں کوشش کی تھی میں جھوٹ نہیں بولا اللہ دی قسم صحابی ہوندا بھی ہوئے جڑا جھوٹ تے صحابی جھوٹا ہوندا بھی کوئی نہیں جڑا تہمت لاوے تے جڑا ہر ویلے بغض وچ سب کرے وہ تا جھوٹا تھی سکتے نبی دے سارے صحابہ سکتے سیاں بھل میں کچھ ویلے آکھا گئے میں اٹھی کھڑا تے میں انہیں اصرار کی تم میں کہ سردار صاحب جب میں کو بھیج رہے ہو تو میں سارے کو جلدی پہنچا جتنا کھڑے میں انہیں کو جلدی پہنچا صحیح فرمائے تیری نیت کیا ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری نیت یہ آئی کہ جب میں کو بو جال نے بھیج دیتا نیت کر کے وینا پیا پکا سونے محبوب دا غلام بنوے سا بس پہنچن دی دے رہی سفر کریں دا رہ گیا سواری تو ٹھان دا رہ گیا گھوڑا دیکھو زخمی تھیا ودے لیکن جسم جا حجہ تروڑی ودا سونا محبوب تھوڑے چہرہ انور دی زیارت تھی دی گئے سارے دکھ بھول گئے سکون مل گئے بل سیاں جے ملے تُسا میرے جسم دے اتے ہاتھ مبارک پھیرے جسم چ ایڈا سکون ملے زندگی وچ میں کوئی ہو دیا سرور نہیں آیا نبی سی فرمائے میاں اسرہ بہر دا مہمان ہے یہ اصول ہے نا جب لے کوئی بہر دا مہمان آوے تو سب تو پہلے ہوگا کیا کرو کھامن پیمن اکرام کرو نبی سی فرمائے بنجو میرے یارو میرا مہمان ہے اندھی مہمان نوازی کرنی ہے سب تو پہلے اندھے واسطے شربت گھنو جے کو گال سمجھا نہیں بھی ہوئے آکھو سبحان اللہ جے کو سمجھ آئیے نبی سے کیا فرمائے اندھے واسطے کیا گھنو شربت گھنو تے آج دا ترجمہ این تھی دے کہ جہلے جیڑی جاتے ونجو تا مارکا آدھے نہیں ہیں سہی ٹھڈا چل سی یا آدھے ہیں نا تو ساتھ وہ بے شک ایسا ایک اپنا لیول بنا کی دے لیکن ایسا سنت عمل کرنے ہیں مسلمان ہر آمنہ لکھ لو پہلے پوچھ گئے نہیں ساری اپنی لغت ہے اپنی زبان ہے پوچھ دے ہیں ایمان نال آمن والے مہمان دی سیوا کرنا انہا اکرام کرنا سونے نبی دی دیکھے نا میں تو دسینا بیٹھا میں جلسے دا فائدہ ہی ہو دے جڑے طلباء بیٹھن عالم پڑھ کے ویسن وہ تو چلو ٹھیک ہے سب کچھ پڑھ کے جڑا جلسہ سونا دے وہ یوں کچھ حاصل تکار میں دے اکرام کرن مہمان دا اکرام نبی سے دی صحابہ دی سنتے بسی میں اکرام دی صورت ہے ایک پیا جوان ہے اے قبیلہ دوست دا ای بہت بڑا سردار شاعر ہے این جہلے پتہ لگے نا نبی علیہ السلام دی زیارت کرن والی لوگیں دے دل انقلاب آویں دے جہیں سونے محمد عربی دا چہرہ انور ڈٹھے او ایویں انقلاب تو خالی نہیں آیا ایک قبیلہ دوست ٹرتے دل وچ حسرت رکھی ودے پتہ لگے اللہ دے نبی اللہ دا بھیجا ہویا نازل کیا ہویا قرآن پڑھ دن تے جہاں بندہ ہی اللہ دا قرآن سنے بس وہ ریحا نہیں میں داؤں دے کو وہ بس پکا سونے نبی دا تھی میں دے یہ شاعر
سفر کر کے جلے مکے دی حدود پہنچے تو پتہ ہے کہیں علاقے دا کوئی بڑا بندہ میرا ٹائم ختم ٹھیک ہے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ